اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे।
you have to click on the raise hand option. blue hand کا مطلب یہ ہے the host can see your request. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ساتھیوں کو خوش آمدید، اور وہ سب لوگ جو اس سیشن میں آج ہمارے ساتھ جوائن ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے اسٹاف یا جو بھی مددگار ہیں، سب کو ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سب مل جل کر اللہ کے بارے میں سمجھنے کے بعد، اللہ کے مختلف اللہ کے حوالے سے جو اس کے اسماء ہیں، صفات ہیں، اس کی عظمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم سب جمع ہوتے رہے ہیں. اور آج کل الحمدللہ جو فقہ القلوب کے اس کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ علم الرب، اللہ کے علم کی فقہ، یعنی رب اللہ جو ہمارا رب ہے اس کے علم کے بارے میں جاننے کی جو کوشش ہے. پیج نمبر 106 سے لے کے 119 106 سے 119 تک یہ پورا چیپٹر ہے، لیکن ہم اس کو سلولی اینڈ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں. آج جو انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 107 سے 109 تک ہے، 107 سے 109. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میرے ساتھ بہت سے ساتھی جوائن کر چکے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ نے خوب اچھی سی تیاری کی ہوگی، جو کہ آپ کے انشاءاللہ پڑھنے اور سوالات کے جواب دینے سے بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ایک دوسرے سے. تو جناب پہلا ہمارا جو ہے پیج نمبر 107 کے بالکل ٹاپ سے ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ اللطیف سے. تو کون میرے ساتھیوں میں سے پڑھے گا اس پیراگراف کو؟ پہلا ہاتھ چلیں، طاہرہ یاسمین پڑھیں آپ جی. طاہرہ بسم اللہ یاسمین. الرحمن الرحیم. وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثير ويعلم الصغير والكبير ويعلم القريب والبعيد ويعلم الباطن والظاهر. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. یہ من خردل فتکن سے پڑھیے ذرا. حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. آپ اس کو دیکھیں، سخر نہیں ہے، یہ خواہ پر کیا ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے، فی سخرتن، ٹھیک ہے، اس کو کریکٹ کر لیں. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جناب، اب ہم اپنے کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. جناب سب سے پہلا ہاتھ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے آسیہ عرفان کا. آسیہ آپ جواب دینا چاہیں تو اپنا مائک کھولیں. میں سوال کرتی ہوں کہ اس میں بات اللہ تعالیٰ کے علم کی ہو رہی ہے نا، تو انسان کے علم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا یہاں خاص بات ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ جی آسیہ آپ بتائیں گی. اس پیراگراف سے جو پتہ چل رہا ہو. یہ سوری اسرا آسیہ نہیں بلکہ اسرا عرفان. جی اسرا آپ بتائیں گی. اسرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید ان کے پاس جی السلام علیکم. دوبارہ سوال کرے گا؟ میرا سوال ہے کہ جو انسان کے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم کیسا ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ چلیں اسرا، اگر کوئی بات نہیں، آپ کو سوال کا جواب نہیں آ رہا کیونکہ وقت کم ہے نا، ہم کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں. رابعہ نادر آپ بتائیں گی. تاریخ بتائیں. جی میم.
میم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایک رائی کا دانہ بھی اگر ہے تو اس کے بارے میں، اگر وہ کسی چٹان میں ہے یا زمین اور آسمانوں میں کہیں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. لیکن انسان کی تو علم کی وسعت اتنی زیادہ ہے ہی نہیں. ہم تو ایون اپنے بارے میں نہیں اتنا کچھ جانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نالج کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیر گسیہ، بالکل. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم فیوچر کو بھی نہیں جانتے نا، اور بعید دور کی چیز کو نہیں جانتے نا. دیکھیں قریب بعید ہر چیز کو جانتے ہیں. ہم آلے کے محتاج ہیں. اگر یہاں آپ کا کوئی بہت عزیز پیارا دوست کہیں دور کہیں ہے تو آپ کو یا فون چاہیے یا کوئی آڈیو ویڈیو کوئی طریقہ چاہیے نا اس سے بات کرنے کے لیے. آپ تو نہیں جانتے اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا، ہے نا. کوئی ہے آپ لوگوں کا رشتہ دار دوست، کسی سوچیں، آپ سب سوچیں کسی شہر کسی اور ساتھ والے کمرے میں نہیں پتا ہوتا بچے کیا کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، بتاؤں تھوڑا جی. نہیں آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نا یہ چیپٹر آج کافی طویل ہے. میں سب کو موقع دوں گی، انشاءاللہ سوال کروں گی، اس کے جواب دیجیے گا. نیکسٹ جی جو پیراگراف ہے، نیکسٹ جو لائن ہے وہ کون پڑھے گا؟ تسنیم سعید آپ پڑھیں گی؟ تسنیم سعید اگر پڑھنا چاہیں تو کھولیں اپنا مائک. مائک نہیں کھل رہا ان کا. فائزہ امجد آپ بتائیے، آپ پڑھیں گی؟ سبحان اللطیف. جی میں پڑھوں گی. فسبحان اللطیف الخبیر المطلع على البواطن والاسرار الذي يعلم خفايا الكفار والبحار الذي يعلم خفايا الكفار والبحار والجبال والظلام والله جل جلاله. والجبالی کے بعد دوبارہ پڑھیں. والظلام والظلام. ٹھیک ہے، والظلام. ٹھیک ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے میرا آپ سے سوال ہے فائزہ، آپ بتائیں گی اگر میں آپ سے سوال کروں، پوچھوں؟ جی باجی. یہاں یہ بتائیے کہ اللہ کا جو علم ہے ہمارے دلوں کے رازوں سے لے کر، دلوں سے شروع ہوتا ہے ہمارے دل کے راز سے لے کے کہاں تک پہنچتا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رازوں سے اور ہر چیز سے نا، بنجر زمین اور سمندروں اور پہاڑوں اور تاریکی میں اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. یعنی وہ باریکی کے ساتھ تمام چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. بنجر زمین اور پہاڑ اور اندھیرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سب. چلیں میں آپ سے، ویسے اب سب سے ہی میرا سوال ہے، جزاک اللہ خیر فائزہ. ذرا سے سوچیں نا، کیا آپ اس دنیا کے سارے پہاڑوں کے بارے میں، سارے سمندروں کے بارے میں جانتے ہیں، یا اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اس وقت کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں بعض اوقات اپنے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو چیزیں سمجھ نہیں آتی کہاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیپ ڈاؤن اندھیرا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی اور ہر جگہ جانتا ہے. بالکل درست. چلیں جناب، نیکسٹ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ نام لے اپنا، میں اس کو موقع دیتی ہوں. ساجدہ جی آپ نیکسٹ پیراگراف پڑھیے. واللہ جل جلالہ. واللہ جل جلالہ علام الغیوب وعلمہ محیط بکل شیء لا یند عنہ شیء فی الزمان ولا فی المکان فی الارض ولا فی السماء فی اللیل ولا فی النہار. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا جناب چلیں. جی کہیے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں مطلب اس کو بتاؤں، اردو میں بتانا چاہوں کیا اس کو؟ چلے میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں یہیں پہ، انشاءاللہ آپ بتا لیں گے. یہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ لا یند عنہ شیء فی الزمان ولا فی المکان، ٹھیک ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ میم یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو یا کسی مکان میں ہو. اللہ ٹھیک ہے، کو ہر ٹھیک چیز ہے، جو ہے وہ اللہ پر آیا ہے. گڈ. کسی زمانے میں کسی جگہ پر کسی وہ چھپ نہیں سکتا. تو اب ذرا سا کوئی اور، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سجدہ، کوئی اور مجھے بتائے اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، آپ کیا فیل کرتے ہیں ہر جگہ اور ہر زمانے کو سوچ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ سے میں بتاؤں شاہین رضوی؟ جی شاہین فرمائیے. یہ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہر
ہے اور ہر چیز پہ اللہ محیط ہے. ہم تو پیچھے بیٹھے کے رکھی ہوئی چیز کو نہیں جان سکتے, تو ہمارا اتنا علم کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین, آسمان, مکان, ہر جگہ, دن میں, رات میں وہ جاننے والا ہے. اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے آج تک پہاڑوں کے درمیان اور اس کے اندر زمین کے نیچے کہ اللہ کا علم نہ ہو. اس کے مطابق پھر ہم ذرا اپنا علم مثالوں دیکھیں. سے دیکھا کریں. جزاک اللہ خیر. جیسے جب میں پوچھوں نا آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے, آپ جنرل باتیں بہت اچھی ماشاءاللہ بالکل صحیح بتا رہے تھے, لیکن تھوڑی مثالوں سے بتایا کریں, اس سے اور بات سمجھ آتی. مثلا آپ دیکھیں تمام مخلوق کا سوچیں, تمام انسان, پھول, پتے, پودے, جنات, حیوانات, چرند پرند, جو پیدا ہوا جب اور جو مرا اور جس نے آگے پیدا ہونا ہے, سوچ سکتے ہیں ہم کبھی کہ ہمیں پتا ہو؟ ہمیں تو اپنی موت کے بارے میں نہیں پتا, اپنی پیدائش کا یہ پتہ نہیں ہوتا, کہاں پیدا ہوئے یاد ہی نہیں ہوتا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو کیسے تھے. دوسرے بتاتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں, تو ہم تو اپنے بارے میں نہیں جانتے. اس طرح آپ سوچیں کتنے طوفان آئے ہوں گے, کتنے زلزلے آئے ہوں گے, کتنی ہوا چلی ہوگی, کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی, کتنے سیلاب, کتنی بیماریاں کسی جگہ کسی وقت ہوئی. کوئی کلیم کر سکتا ہے دنیا میں اس کو پتا ہو؟ کوئی سپر کمپیوٹر بھی کلیم نہیں کر سکتا, اس ڈیٹا میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. دیکھیں آج نا گوگل ہے نا, گوگل ہے یا دوسرے جو ایسے جو انجنز ہیں جن کی سرچنگ انجن یا ان کی یا ڈیٹا کلیکشن کی جو ہوتی ہے, ہم بڑی واقعی انسپائر ہوتے ہیں نا کہ کیا زبردست ٹیکنالوجی انسان نے بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سپر ہے سب سے, لیکن وہ کیونکہ نظر نہیں آتا تو پھر اس کی قدر ویسے نہیں ہوتی, دنیاوی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. تو اس لیے دنیاوی چیزوں سے فائدہ تو بہت اٹھانا ہے. جیسے الحمدللہ اس لیسن میں استاذہ نے کتنا ہمیں طریقہ بتایا ڈکشنریز کا اور سرچنگ کا اور یہ سب, وہ تو کرنا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ذہن بھی اللہ نے دیا ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے. یہ نہیں سوچنا اللہ انہوں نے دیکھو کیسی چیزیں بنا لی اور ہم تو کچھ نہیں بنا پاتے. ہر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچا مقام دے سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اور ذہن کا استعمال کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ اپنے دنیاوی طور ترقی کے لیے اور اصل میں آخرت کی ترقی کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ ہمارا کون پڑھے گا ساتھی؟ کون پڑھنا؟ میں پڑھوں؟ آج پڑھیے. میں ایسے نہیں, جو نام پہلے لے گا میں اس کا نام لوں گی. جی آج پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعلم ما في البر والبحر وما في جوف الأرض وما في طباق الجو من حي وميت ورطب ويابس يعلم ذلك ويراه في الليل أو النهار في النور أو الظلام ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. شاباش, بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سے؟ جی باجی, اس سے سمجھ یہ آیا مجھے کہ اللہ ہی ہے جو خشک و تر میں ہے, جو زمین کے پیٹ میں ہے, اندر ہے, جو آسمان کی فضا میں ہے, جو مردہ ہے, زندہ, سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ, جو زمین میں دانے ہیں وہ جب نکلتے ہیں خشک ہیں یا تر ہیں, سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور رات اور دن کے بارے میں, اندھیروں اور روشنیوں کے بارے میں, غیب کا تو دیکھیں آج بھی تو کتنی ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں فضاؤں کے, آسمانوں کے بارے میں, زمین کی تہوں کے بارے میں, تو پھر انسان بھی تو جانتا ہی ہے نا. جی باجی, انسان کا بہت محدود ہے, ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا ہماری بیک سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک بھی ذہن میں رکھیے نا بات کہ انسان محتاج ہے پھر کس کا؟ حالات کا, اللہ کا. کوئی سورس چاہیے نا جاننے کے لیے, اللہ کو کوئی سورس نہیں چاہیے. یہ بیسک ڈفرنس ہے, اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي, کون ساتھی پڑھے گا؟ بطول. میں پڑھوں؟ بطول آپ پڑھیے پہلے, پھر خالدہ بعد میں آپ. بطول آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَعْلَمُ أَسْرَارَ الْغُيُوبِ الْمَخْتُومَةِ. پڑھیے. بطول پڑھیے, شاید ان کے سگنل ڈراپ ہو گئے. خالدہ آگے سے آپ پڑھیے. خالدہ آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَعْلَمُ أَسْرَارَ الْغُيُوبِ الْمَخْتُومَةِ
في العالم العلوي وفي العالم السفلي ويعلم مجاهل البر بر الواسعة وغيابات البحر العميقة ويعلم عدد الأوراق الساقطة من أشجار الأرض وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض وكل رطب ويابس في هذا الكون العظيم لا يند منه شيء عن علم الله المحيط بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। इसमें एक जगह यार आप देख लें मिन अशजारिल अर्दी व कुल्ल हब्बतिन, ठीक है, कुल्ल हब्बतिन, ओके। और इसी तरह आगे एक जगह व यालमु मजाहिल बर्री, ठीक है, व यालमु मजाहिल बर्री। जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। बतूल, आप मुसब बिन उमैर के नाम से आप एडिड है ना, आप पढ़ना चाह रही थी। चले मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ अगर आप माइक खोल लें, ठीक है। खालिदा जज़ाकल्लाह खैर, आप माइक ऑफ कर सकती हैं अपना। बतूल आप माइक खोलें ताकि मैं आपसे सवाल करूं, आप पढ़ रही थी उस वक्त। मैं सवाल करती हूँ, अगर उनका माइक खुल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और साथी भी जवाब दे सकते हैं। यहाँ जो बात हो रही है अस्तारुल गुयूबिल मख्तूमा, ठीक है, इस पर मुझे ये बताइए कि इससे क्या मुराद है, कौन बताएगा? जिन साथियों ने जवाब दे दिया उसके अलावा कौन बताना चाहता है? क्या समझ में आया इससे? मैं बताऊं, जूनी बोल रही हूँ। जी जूनी फरमाइए। इसमें ये है कि यानी जो गैर की भी जो बातें जिन पे पर्दे डले हुए हैं वो जो इंसानों को भी नहीं पता होता, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह को सब कुछ पता होता है, आलमे उल्वी में भी, आलमे सुफला में भी, हर चीज का उसको पता होता है। आलमे उल्वी में कोई बातें बताएं, चलें आप कोई बात बताएं आलमे उल्वी में जो कुरान से भी पता चलती है कि बंदे को नहीं पता उनके बारे में, कोई बता सकती है एक बात? ये कि यानी हमें अपने मौत का या अपने कल का नहीं हमें पता होता कि अगले लम्हे में क्या हमें आ सकता है, लेकिन अल्लाह को सब कुछ पता होता है। जी ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। कोई और मुझे बताएगा कि आलम उल्वी में मसलन कोई और बातें जो कुरान हदीस से हमें पता चलती हैं, कोई बता सकता है इस दुनिया में क्या? जी मैं बताऊं खालिदा? जी बताएं। मैं बताऊं खालिदा? जी बताइए। जी ये महराज पे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने देखा और जहाँ पे उनको नमाजें फ़र्ज हुई, वहाँ अंबिया से मुलाकात हुई और वो सिदरतुल मुंतहा पे जहाँ पहुँचे, और फिर जो ये कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते थे। तो ये बातें और भी कई बातें इसमें हैं कि जो कि आलम अलविया में हुई थी और जिसका इल्म किसी के पास नहीं था और आज भी नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। मतलब फरिश्ते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हम तो बना लेते हैं ना वो दो पर वाले फरिश्ते, लेकिन किसी को तो नहीं पता फरिश्ते कैसे हैं। जन्नत जहन्नम तो किसी ने नहीं देखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस वक्त दिखाई गई थी, हमें तो नहीं किसी को पता। फिर लौहे महफूज में क्या, और फिर लौहे महफूज में क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। अर्श तो किसी ने भी नहीं देखा, कुर्सी का मकाम क्या है किसी को नहीं पता। क्या अल्लाह ताला के अहकामात सातों आसमानों में जारी होते हैं वो तो किसी को नहीं पता, है ना। तो ये बेशुमार चीजें आलमी उल्वी में है ना। आलमी सुफली में कुछ बताएं बातें, कौन बता सकता है कि जो कुरान से हमें पता चलती हैं कि नहीं किसी को मालूम, तो बता सकता है? मैं बताऊं? शमीमा जी शमीमा बताइए। हाँ, आलम सुफली का मतलब है कि जब हम इंसान कब्र में जाता है तो पता नहीं होता कि उसके साथ क्या मामला होगा और उसके किस तरह से उसके सवाल जवाब होंगे या उसको किस तरह से कौन कौन सी चीजों का और किस जमीन में मरेगा नहीं पता। और कौन बताना चाहता? मैं बताऊं एक कुरान में जो है नाम बताएं। रफत शकी जी, ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं जो कुरान में दिए गए हैं कि इसका इल्म नहीं पता, बस इसको बोला है कि ये सिर्फ वो है होते हैं ना, ये तो कुरानी इल्म में से हो गया। नहीं, मेरा मतलब कि इंसानी जिंदगी के बारे में, मिसाल के तौर पे आप देखें कि माँ के पेट में क्या है, ये अल्लाह ताला कहता है नहीं किसी को मालूम। कुरान में आता है ना कि नहीं मालूम बारिश का जो है वो कब होगी, नहीं किसी को मालूम इंसान किस जमीन में मरेगा, नहीं किसी को मालूम माँ के पेट में क्या होगा। अब हम कह सकते हैं क्यों, आज तो फौरन अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है,
پھر کیا فرق ہے اللہ کے علم اور الٹرا ساؤنڈ میں؟ کون بتائے گا؟ رفت آپ بتائیں گی؟ مطلب اللہ ہمارا علم تو بڑا محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں چھپائی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں. میرا سوال سمجھیں، یہ وہ سوال ہے جو بہت لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں اس کا صحیح جواب دینا ہے آپ کو. دیکھیں میں آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ میں کیا ہمیں تم پتہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو آج پتہ کر لیتے ہیں. تو پھر اللہ کے اور ہمارے علم میں کیا فرق ہوا؟ کون بتائے گا اس کا جواب؟ میں بتاؤں فرزانہ؟ جی فرزانہ بتائیے. جی مطلب یہ کہ جو یہ ہم انسان یا جو ڈاکٹر بتاتے ہیں اور یہ بارش کے بارے میں وہ پیشن گوئی کرتے ہیں، تو یہ سب سورسز استعمال کرتے ہیں، اور اسی میں بھی کبھی صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سورسز موسٹ امپورٹنٹ چیز. ہم کسی سورس کے محتاج ہیں. ہم غلط بھی کر سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتے ہیں، اور وہ سورس کے باوجود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سورس کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. ہم کن کہہ کے نہیں کر سکتے، ہم کو کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے، کوئی چیز بنانی پڑتی ہے نا. اللہ کو یہ نہیں کرنا پڑتا، اور اس کا ڈیفینیٹ علم ہے، اور ہمارا assumptions پر علم ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے، بارش کتنی دفعہ پریڈکشن ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوئی، ورنہ کہیں اور ہو جاتی ہے. حتمی تو نہ علم ہوا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اچھا جناب چلیں آگے. کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں باجی؟ فرزانہ پڑھیے. فتبارک الرب العظیم الواسع العلیم الذی یعلم الغیوب كلها ويعلم ما في البرار والقفار من الحيوانات والأشجار والزروع والثمار والحصي والرمال والأنفاس والکلمات والذرات. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے فرزانہ. آپ نے پڑھا؟ جی جی. اچھا، اس میں کہیں تھوڑا ذرا سے ایک دو جگہ کریکشن اس کو کریں. الواسع العلیم. ٹھیک ہے، الواسع العلیم. ٹھیک ہے، اسی طرح والحصا والرمال اور والانفاس. ٹھیک ہے، والکلمات والانفاس. اچھا جناب، اب میرا سوال یہاں پر سب ساتھیوں سے جنرل سوال ہے، جو بھی جواب دینا چاہے. اچھا، اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک ہوم ورک آپ اپنے پاس لکھیں. ہم بعض اوقات ہوم ورک گروپس میں نہیں آپ کے لیے ڈالتے، ہم چاہتے ہیں آپ خود بھی ذرا سے کریں، لیکن کبھی کبھی ڈال بھی دیتے ہیں. تو ذرا سرچ کریں نا، آپ سرچ کریں سیز کو، سمندروں کو. باہر کی بہار کی بات ہو رہی ہے نا، صحراؤں کو اور میدانوں کو، اور دیکھیں کیا کیا ونڈرز ہیں ان کے اندر جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ابھی تو ہم ان کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، صرف تھوڑی سی ڈاکیومنٹریز دیکھ کے بھی حیران رہ جاتے ہیں. ذرا سرچنگ کیجئے، اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے، اچھا اب میرا سوال جو آپ سے یہ ہے وہ یہ ہے یہاں پر کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، بلکہ مصنف بات کر رہے ہیں بنجر زمینوں اور پہاڑوں کی. تو کیا خاص بات ہے جو وہ بنجر زمینوں اور پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم موجود ہر چیز پر محیط ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیوں لے کر آئے ہیں اس کو؟ وہ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یا بنجر زمینوں اور پہاڑوں کی بات کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ؟ شافیہ جی بتائیے شافیہ. جی میرے خیال میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے علم کی وسعت بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ان جگہوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، شاید ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا. اللہ کو ان جگہوں کا بھی پتہ ہے، اور ان جگہوں پر کیا ہو رہا ہے اور ان کی ڈیٹیلز تک پتہ ہے. بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہا شافیہ آپ نے. ہمیں کتنی زمینوں کا پتہ ہے جو بنجر ہو گئی ہیں. میرے خیال بنجر زمینوں کا تو کوئی رخ بھی نہیں کرتا نا. اور کتنے پہاڑ ایسے دنیا میں جن کو سب ماؤنٹینئرز نے جو ہے وہ سر کر لیا، اور سارے ایک ایک پہاڑ کے ایک ایک پتھر کے بارے میں وہ جانتے ہیں نہیں نا. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے. یہ جو ہے نا والانفاس والکلمات والذرات، جو ذروں کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ والذرات، ذرے جو ہیں زمین پر، کیا میں اور آپ پتھروں اور ذروں کی
کی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں. اگر آپ کو گھر میں جیسے بازو کو ڈسٹنگ ہوتی ہے, جھاڑو کوئی لگ رہا ہوتا ہے, اس میں جتنی مٹی ہوتی ہے, ذرات ہوتے ہیں, ہم تو ان کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے. کیا پوری زمین کے کر سکتے ہیں؟ اور اس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں جو سانسوں کی تعداد کی بات ہو رہی ہے, والا انفاس کی جو بات ہو رہی ہے, اس سے کچھ فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ کوئی شیئر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر سانس جو ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ چلے میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے آج تک جتنی سانسیں لی ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ سمرا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آپ نے یہ سوال پوچھا تو بس میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ تھوڑی سی بات شیئر کروں. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ خشک حصوں اور بنجر زمینوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو جیسے وہاں پہ اگرچہ انہوں نے ذکر کیا کہ حیوانات اور اشجار اور ضرور بہت سی چیز یعنی کھیتیاں اور یہ ساری مثالیں دی ہیں, مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ انفاس, یعنی وہاں پہ کتنے ایسے انسیکٹس یا جانور بھی ہو سکتے ہیں جو ایک تو میں دیکھ رہی تھی جو ایک خاص بڑے بڑے سینگوں والا, اس کو کہتے ہیں, ابھی میرے نام ذہن سے نکل گیا, وہ رہتا ہی ایسے پتھریلے پہاڑوں پہ ہے اور وہ بہت ریئر ہے وہ اسپیشی. وہ اس سے بڑا ہوتا ہے, ہرن سے بڑا, لیکن اس کے بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے سینگ ہوتے ہیں. تو اس کو دکھا, اور وہ اتنی دور سے کیمرہ مین نے فوکس کیا تھا, تو ہمیں تو دور سے لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور جیسے یہ خالی ہے, لیکن اس کے اندر وہ رہتے ہیں اور وہ ریئر اسپیشیز میں آتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, انسان کی آنکھ تو وہ کیمرے نے اتنی دور سے جا کے کسی چند کو کیپچر کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان چٹیل پہاڑوں کے اندر بھی کتنی جانیں ہیں جو سانس لے رہی ہیں. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا بہت پیاری بات, بہت اچھی آپ نے ایکسپلینیشن کی. اور میرا سوال جو ہے وہ آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی ہے, کیا آپ اپنی سانسیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں آج تک جتنی لی ہیں؟ کیا کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ میں اپنی ہر سانس, ہم مسلسل سانس لے رہے ہیں نا, یہ ایک پروسیس ہے, لیکن اللہ کے پاس ہماری ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور رحم کرے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں رائلا بات کر رہی ہوں. میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ہسبینڈ کو کووڈ ہوا تھا, تو ایک ان کو بریتھنگ نہیں کوئی پرابلم ہو رہی تھی, تو ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کا جب وہ سیچوریشن ہو رہی تھی تو وہ ایک خاص لیول پہ جا کے ان کی بالکل ہی طبیعت آؤٹ ہو گئی تھی, اور کافی ٹائم تک ان کو آکسیجن سلنڈر لگا رہا, اور پھر جب وہ خاص لیول پہ جب آئے ہیں تب وہ اسٹیبل ہوئے ہیں اور پھر وہ نارمل ہوئے ہیں. تو یہ مطلب ایک سانس تو دور, مطلب اس کی کاؤنٹنگ, اس کی جو اپ اینڈ ڈاؤنس, وہ بھی ایک امپورٹینس رکھتے ہیں کہ ایک خاص پیک پہ جا کے وہ پھر نارمل ہوتے ہیں, اور نہیں تو پھر سارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو سارا حساب کتاب کس نے رکھا ہے نا, یہ کون بیلنس کر رہے ہیں, اور یہ ایک میرے اور آپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر نفس کا جو سانس لے رہا ہے. اور جیسے سمرا نے بات کی کہ کتنے جو انفوس ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہے, ہمیں تو معلوم نہیں. ہم تو اپنے سامنے دیکھتے ہیں چند نفس, چند لوگ, چند, اور ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے, لیکن کتنے نفوس ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کہاں کہاں ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ جو ہے یہ ایک لائن ہے لیکن بہت پیاری بات ہے اس میں, وَسُبْحَانَ الَّذِي, جو یہاں سے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی سہرش آپ پڑھیں گی؟ میں پڑھوں گا جی. سمرین. سمرین, سہرش پڑھ لی سمرین, پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک, سہرش پڑھیے. وَسُبْحَانَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْبِحَارِ مِنَ النَّبَاتَاتِ وَالْمُعَادَنِ وَالْحَيْوَانِ وَالذَّرَّاتِ. اچھا ذرا سا شاباش, اچھا پڑھا ہے, لیکن ذرا سا دیکھیں ما فی البحاری سے دھیان سے آگے پڑھیں. ما فی البحاری من النباتی والمعادنی. دوبارہ دیکھیں, منن, ماشاء اللہ آپ نے اپنی کریکشن خود کر لی, منن نباتات نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ جی من النباتی. ہاں میں دوبارہ میں پڑھتی ہوں, آپ دیکھیں. ما فی البحاری من النباتی والمعادنی
معادنی, معادن ہوتے ہیں نا, معدنیات کی جمع معادنی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا اب چلیں سیرش آپ سے ہی سوال کرتے ہیں. یہاں سمندر کے ذرات کی تعداد کی بات ہو رہی ہے کہ سمندر کے ذرات کی جو تعداد ہے وہ سمندروں میں جو بھی ذرات ہیں, جو معدنیات, کیا اگتا ہے, کیا حیوانات ہیں. تو ذرات کی بات تو پیچھے ہو چکی ہے, تو پھر سمندر میں ذرات کی بات کیوں الگ سے آ رہی ہے؟ ابھی تو زمین ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا, کون بتائے گا؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کسی نے سوچا یہ کہ زمین کے ساتھ اچھا چلیں سمندر اور زمین میں فرق کیا ہے, کس چیز کا فرق ہے؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. کس چیز کا فرق ہے سمندر اور زمین میں؟ واٹر کا, پانی کا. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کبھی آپ نے ریت یا مٹی لی ہو, اگر اسے گیلا کر لیں تو اس کے الگ الگ ذرات کو گننا آسان ہے یا خشک کو گننا آسان ہے؟ خشک کو گننا آسان ہے. بالکل, یہ چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں آپ کے. تو سمندر کے اندر جو ذرات ہیں اس کو تو کاؤنٹ کرنا اور مشکل ہے. ڈیپ ڈاؤن زمین کے اندر کون جا کے کاؤنٹ کر سکتا ہے ایک ایک ذرے کو؟ ڈرائی تو پھر بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں نا زمین کے ایک ٹکڑے کو ہم کاؤنٹ کر لیں, سمندر کے اندر جا کے کیسے کاؤنٹنگ کریں؟ ناممکن لگتا ہے نا. بالکل صحیح, آپ کی چیٹ میں آ رہا ہے ناممکن. لیکن یہ ناممکن کس کے لیے ممکن ہے؟ ذرا لکھیں نا اس کا نام. یہ ناممکن کس کے لیے ممکن ہے؟ اللہ کے لیے. بالکل درست, شاباش. آپ لوگ ماشاء اللہ اتنے اچھے جواب چیٹ میں آ رہے ہیں آپ کے. چلیں جی, اب یہاں پر سمندر یہ پوچھ رہے ہیں کہ سمندر میں کیا اگتا ہے, معدنیات, حیوانات, ذرات. تو ذرا آپ ایک ریسرچ اور کیجئے کہ دیکھیں کہ سمندر کے اندر کیا کیا اگتا ہے, کون کون سے معدنیات ہیں. اچھا چلیں آپ کچھ لکھیں چیٹ میں, سمندر کے اندر سے کون سے معدنیات نکلتے ہیں؟ گیس, ٹھیک ہے, اور رکس کس کی؟ آئل, پیٹرول. ہاں جی بالکل, پرلز نکلتے ہیں ان کے اندر سے. بالکل, اینڈ ایسے راکس ہوتے ہیں جو بہت پریشیس ہوتے ہیں, وہ نکلتے ہیں, موتی نکلتے ہیں, سالٹس نکل سکتے ہیں. اچھا آپ چلیں, ہم سالٹ کی بات آئی تو ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی سالٹ مائن گیا ہے؟ وہ زمین کے اوپر ہے نا, معدنیات کی بات ہو رہی ہے, مائنز کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں ایک سالٹ مائن ہے, کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اس نے کیا فیل کیا وہاں جا کے؟ کوئی اگر کسی نے وزٹ کیا, اور کہاں ہے وہ؟ امرین ندیمہ آپ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی ہم گئے تھے لاہور میں, کھیوڑا کی جو نمک کی کان ہے اس میں نا, تو اس میں وہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ سے بنی ہوئی ہے. اندر سے پورا انہوں نے اس میں ٹرین مطلب چل رہی ہوتی ہے, تو اتنا مطلب بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. آپ اور ٹرین سے عجیب سا, فیسینیٹ ہوئی یا کسی اور چیز سے؟ نہیں ہم گئے باجی تو میں بتاؤں, انٹر ہم پیدل ہی ہوئے تھے, لیکن بعد میں اندر ٹرین چل رہی تھی ہاں اور امرین اندر وہ تو مسجد ٹھیک بھی ہے, تھی. لیکن اللہ کی کیا اندر قدرت میں ہوتی ہے؟ باجی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مطلب اس طرح کے یہ بنائے ہیں پہاڑ, ایک طرح سے اوپر سے وہ پہاڑ ہے لیکن اندر سے اس کے مائنز ہیں, تو یہی بہت زیادہ. اور پھر اندر ٹھیک ہے, مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور آپ نے سب یہ انہوں نے اس کیا. کو. اوکے, جی ہما آپ کیا کہتی ہیں؟ حمیرہ طاہر. باجی میں بتاؤں, حمیرہ طاہر بتائیے. جی باجی یہ ہمارے ایریا کے تقریباً مطلب آدھے پونے گھنٹے کا فاصلہ ہے, اور آپ یقین کریں اتنی خوبصورت جگہ ہے, اندر جا کے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کے. اور خاص طور پہ جیسے ہم گرمیوں کے موسم میں جاتے ہیں تو اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, اور سردیوں میں جب جاتے ہیں تو اچھا گرم ماحول ہوتا ہے. اور مطلب اب دیکھ کے کہ نمک کے جو کلر ہیں وہ دیکھ کے اللہ کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں تخلیق کی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو میں ماشاء بھی اللہ ماشاء وہاں اللہ. بھی گئی ہوں نا, نمک کے رنگ اور زمین کے اندر چھپے ہوئے وہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں وہ دیکھ کر دنگ رہ جی جاتے ہیں. جی جو بھی بہت جائے نا خوبصورت ضرور باجی. ویسے
مطلب ایک تو وہ قدرتی چیزیں ان ہیں اس میں کافی ساری ڈیپ ایسے جیسے کوئی جھیلیں سی بنی ہوئی ہیں یا کچھ، اور کچھ ویسے حکومت نے بھی کافی سارا کام کیا ہوا ہے اندر، بہت خوبصورت اس میں روشنیاں اور لائٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، مسجد بنائی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں، اسمبلی ہال بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی خوبصورت اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. لیکن جو اللہ کی قدرت وہاں جا کے نظر آتی ہے وہ تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. مطلب نمک کے اتنے خوبصورت کلر ہیں اور اتنے شیڈز ہیں کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. اور ہم تو بس نمک کو سمجھتے ہیں نا جو پیکٹس میں آتا ہے سفید رنگ کا، یہی نمک ہوتا ہے، لیکن نمک جو اصل وہاں سے جی کرائیں اس کا رنگ فرق ہے نا. بس ہم آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بہت خاص بات شاہدہ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ لیں. جی سب سے پہلے اللہ کی قدرت یہ دیکھیں کہ ہمارا کچھ کھانا پینا جو ہے نمک کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑی قدرت کی وہ نشانی ہے جو اس میں نا روشن نشانی کہتے ہیں نا. تو باقی جیسے سسٹر باقی نے بتایا ہے کہ الحمدللہ ہماری باڈی میں منرلز ہیں نا، دیکھیں ہماری باڈی میں جو منرلز ہیں ہم سب زمین سے آئے ہیں نا، زمین میں جو منرلز ہیں وہ ہماری باڈی میں بھی اس کی کمپوزیشن ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور جب وہ امبیلنس ہوتا ہے نا تو پھر دیکھیں جسم میں پھر ہمیں ایکسٹرا لینی پڑتی ہے. پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ جیسے فلو کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پی کے آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جی یہ پڑھیے علامہ اعظم الرب. کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں باجی، میں پڑھوں سمرین؟ سرور سلطانہ پہلے پڑھ لیں، باقی مائک کا سارے آف کر دیں، جن کا میں نام لوں صرف وہ پڑھیں. سربت پڑھیں، آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا ہے آپ کا، چلیں ان کا مائک نہیں کھلا. سمرین پڑھیں، آپ پڑھنا چاہ رہی تھی. اعظم الرب سبحانہ وما اوسع علمہ الذی یبہر عقول العقلاء ویذہل افئدة النبلاء وسبحانہ من الہ لا یحصی احد ثناء علیہ ولا یحیط احد بشیء من علمہ الا بما شاء. فسبحانہ من الہ لا یحصی. ٹھیک ہے، الہ. چل جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ واللہ سبحانہ. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ نام لیں اپنا، موقع دے رہے ہیں. آج عربک میں زیادہ پڑھوں شہناز؟ جی شہناز. جی. واللہ سبحانہ هو العلیم بكل شيء ولا يخفى عليه من احوال خلقه شيء فهو الذي خلق البشر وخلق قلوبهم وخلق نفوسهم وهو الذي يعلم مداخلها ومكامنها التي أودعها إياها ويعلم الجهر وما يخفى. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، شاباش شہناز، بارک اللہ فیل. میں اس کو بس طرح سے ایک جگہ کریکٹ کر لیں، وَمَكَامِنَهَا الَّتِي أَوْدَعَهَا إِيَّاهَا. ٹھیک ہے، وَمَكَامِنَهَا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جی، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے نا یہاں پر اتنا حصہ کہ وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَدَاخِلَهَا وَمَكَامِنَهَا الَّتِي أَوْدَعَهَا إِيَّاهَا، تو اس سے آپ کے ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ کوئی سوچ آتی ہے، کوئی خیال آتا ہے؟ انسانوں کا، کہ وہ یعنی کہاں مریں گے اور کہاں ان کی قبر ہوگی. ٹھیک ہے شہناز، جزاک اللہ خیر. اب میرا یہ سوال باقی سب سے بھی ہے، آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. کس کا خیال آتا ہے جی ایک اتنے حصے کو صرف مسافر؟ فائزہ امجد ماشاءاللہ، بالکل صحیح، بالکل مسافر کا خیال آتا ہے. اس کو پڑھیں نظر اس فریز کو. اور انسان بھی تو اس دنیا میں مسافر ہی ہے نا. اور آپ دیکھیں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ یا چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. دعا بھی ہمیں سکھائی گئی نا، داخل ہونے اور نکلنے کی جگہ کے حوالے سے. کوئی بتا سکتا ہے کیا دعا ہے وہ؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی جگہ داخل ہونے کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چلیں جی اس دفعہ پھر یہ ذرا دعا پڑھ لیں، یاد کر لیں، کوشش کریں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب، تو مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ،
اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکلنے کی جگہ، اور اپنی طرف سے ایک قوت کو میرا مددگار بنا دے۔ جس جگہ پہ بھی آپ جائیں، کسی نئے شہر میں، نئی جگہ پہ، کسی ایسے گھر، کسی جگہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انشاءاللہ سچائی کے ساتھ داخل ہوں، سچائی کے ساتھ نکلیں اور آپ کو مدد ملے۔ اور میرا تو اتنا یقین ہے اس پر کہ جب بھی میں نے اس دعا کو پڑھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بس بہت مدد کی ہے۔ تو اس کو پڑھتے رہا کریں کسی جگہ بھی داخل ہونے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس ہفتے آپ نے یہ دعا جو ہے اس کو کوشش کرنا ہے کہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، میں لازم نہیں کرتی آپ پر۔ چلیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، کون پڑھے گا آگے؟ فمازا نخفی سے کون پڑھے گا؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ عربک کون پڑھنا چاہے گا؟ بتائیے، جو پڑھنا چاہے اپنا نام لے۔ پیج نمبر 108 پر۔ جی باقی سروت پڑھیں، سرو سلطانہ۔ جی سروت پڑھیے۔ فماذا نخفی وماذا نعلن ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جزاک اللہ خیر۔ سروت ذرا سا اب یہ آپ دوبارہ سے شروع سے پڑھیں۔ دیکھیں آیت آپ نے پڑھ لی نا، اب اس کی روشنی میں ذرا شروع کے الفاظ کو خود درست پڑھیں۔ جی پڑھیے۔ فماذا ایک منٹ، فماذا نخفی، پھر وماذا نعلن۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ وماذا نعلن، آپ نے اپنی کریکشن خود کر لی۔ آپ نے دیکھا کہ عربک میں کیا لفظ آ رہے تھے، وہی وہ اٹھایا۔ یہی مصنف کا خوبصورتی ہے نا کلام کی، کہ وہ آیات سے لیتے ہیں سوال، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا سوال یہاں پر ہے جنرل۔ جزاک اللہ خیر سروت، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے اس کا، کہ یہ بتائیے یہاں اس بات سے، یہ جو آیت کا اتنا حصہ ہے نا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کون بتانا چاہے گا کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پروین آپ بتائیے۔ روحی تسنیم آپ بتائیے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جی باجی، یہاں پہ یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو دل کے حالات بھی معلوم ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے؟ بالکل باجی، ہوتا ہے، سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کسی کو تو پتہ نہیں چل سکتا میرے دل میں کیا بات ہے، لیکن کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب چیز پتا ہے، ہمارے دل کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی ہے نا، کہ میں جو مرضی چھپا لو جس سے، میرے دل کی بات اللہ تعالیٰ کو پتا ہے بس۔ اس لیے ہمیں کس کو ٹھیک کرنا ہے، ظاہر کو کہ دلوں کو؟ دلوں کے حالات کو ٹھیک کرنا۔ بالکل، جزاک اللہ خیر ہوئی۔ ہمیں اپنے دلوں کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پڑھیے۔ عبارت پڑھوں تھوڑا سا؟ جی فرمائے ہوئی۔ جی عربی عبارت پڑھ لوں تھوڑا سا؟ اچھا پڑھ لے چلیں۔ ان السر، اب آگے پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السر والجہر کلہ مکشوف لعلم اللہ سواء وهو سبحانہ یعلم ما هو اخفى من السر وهو علیم بذات الصدور فهو الذی خلق ما في الصدور كما خلق الصدور اللہ یعلم سبحانہ من خلق وهو الذی خلق۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے آپ سب نے، خوب اچھی تیاری کی ہے، خوب آسان نہیں ہے اعراب اتنے لگانے میں، بالکل سمجھتی ہوں کہ بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں ذرا سا دیکھیں، مکشوف لعلم اللہ، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ٹھیک کر لیں، ما ہوا اخفى من السر، ٹھیک ہے، من السری، دونوں پہ تجدید ہے، سین پہ بھی اور را پہ بھی، اور دونوں کے نیچے زیر ہے۔ اور اسی طرح ذرا یہاں سے پڑھے نا جو آپ نے پڑھا تھا، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مَا فِي الصُّدُورِ كَمَا مَا فِي الصُّدُورِ كَمَا خَلَقَ الصُّدُورِ، اس کے بعد والا ورڈ پڑھیں ذرا۔ اللہ یعلم، نہیں، اللہ تجدید تو نہیں ہے نا؟
الا کیا الا یعلم. ہاں ہے نا، اللہ ہے نا، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا جناب، چلیں اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، بلکہ چلیں اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی اور پڑھے جو آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہے نیکسٹ پیراگراف، وہو سبحانہ اللطیف، کون پڑھنا چاہے گا؟ ادیبہ میرا پڑھی؟ طاہر میں پڑھوں؟ جی ماجی۔ ادیبہ آصف آپ پڑھیے پہلے۔ وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يصل علمه إلى الدقيق والصغير والخفي والمستور فيعلم النيات والإرادات والأقوال والأفعال والسرائر والغيوب وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا چلیں ادیبہ آپ سے سوال کر لیں پھر اس حوالے سے، اس پیراگراف کو پڑھ کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ بڑی اہم بات ہے اس کے اندر۔ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب بہت باریک بینی سے ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، ارادوں کو بھی جانتے ہیں، اقوال اور افعال ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات پڑھی تھی، جب میں نے اس بات کو پڑھا تھا نا ارادات اور نیتوں کو کے بارے میں، اس وقت میرے خیال میں آ رہا تھا، میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ انسان کے دماغ میں 6200 تھاٹس آتے ہیں پر ڈے۔ میں سوچ رہی تھی اس جتنے تھاٹس آتے ہیں وہ پھر ہمارے بعد میں ارادے بنتے ہیں اور پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب میں نے تو اس میں سے اللہ کی ہم کچھ کو تو جو اتنے آتے ہیں، اگر ہم پورے دن کے وہ سارے لکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں یاد بھی نہیں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ پھر ہم اس سے پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس ہر گناہ ہماری ارادات اور نیتوں کو جانتا ہے، پھر ہم کیوں چھپ کر گناہ کرتے ہیں؟ اس سے نا جو انسان چھپ کر میں یہ اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو چھپ کے گناہ ہوتے ہیں نا، اس سے بچنے کی کافی ایک اتنی موٹیویشن پیاری ملتی ہے۔ بات کی ادیبہ آپ نے، صحیح بات ہے، بس یہ سوچنا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یاد دہانی کرا دی کہ ہم کیوں چھپ کر وہ کام کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہ کر سکے۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، اور گناہ عموماً چھپ کے کیے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بس، اور دوسری بات یہ کہ اور سامنے بھی اگر گناہ ہو اور کوئی یہ کہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جناب، اب آگے کون؟ اچھا یہاں جو ہے نا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا؟ دیکھیں ذرا اس کو پڑھیں، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا کتنا، مجھے ایک دفعہ اپنی دوست کی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا، میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو کہا، تم جو مرضی مجھ سے چھپا لو نا، میں جانتی ہوں تمہیں اچھی طرح، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کہتی ہے اس کو کہنے کے بعد نا مجھے ایک دم خیال آیا اور میں کام سیکھی، میں نے سوچا یا اللہ، یہ جو دعوے کر رہی ہوں میں بالکل نہیں اس کو جانتی، جو مرضی کر لے، لیکن میرا رب جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ہی، یعنی میں ہی تمہیں نہیں جانتا؟ اور کتنی دفعہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میرے حالات کیا پتا، اس کو کیا پتا میں کتنی مزری میں ہوں۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ چلے جناب، واللہ جل جلالہ، کون پڑھے گا یہاں سے؟ وہ میرا طاہر میں پڑھوں گا جی۔ پڑھیے میرا۔ واللہ جل جلالہ محیط بکل شیء احاط علمہ بالبشر وحرکاتہم فہم فی قبضتہ لا ینامون الا بإذنہ ولا یقومون الا بإذنہ ولا تتحرک جوارحہم بفعل او ترک الا بإذنہ ولا يعملون من عمل الا وعند اللہ علم بما کسبت نفوسهم من خیر او شر وهم مراقبون فی حرکاتهم وسکناتهم لا يند عن علم اللہ منهم شیء وهو الذی یتوفاکم باللیل۔ پڑھ لیں آیت مکمل کر لیں۔ آیت پڑھ لوں؟
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. शाबाश. इसमें दो जगह बस जरा से चेक कर लें. ये वाइंद अल्लाह कसबत नुफूसुहुम, ठीक है, नुफूसुहुम. तरह फी हरकातिहिम व सकनातिहिम, ये तो ठीक था. ला यनिद्दा अन इल्मिल्लाहि, ठीक है, ला यनिद्दा. चल जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अच्छा जनाब, यहाँ मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि बहुत से हाथ अभी खड़े हुए थे और अभी नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, और भी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं. हम और मौका देना चाहते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, 10 मिनट्स हैं, तो अपने अपने हैंड रेज करते जाएं, आपको माइक इंशाल्लाह मिलते जाएंगे. चलें जनाब, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ से मेरा सवाल इतने हिस्से में से है, ये जो है ना, ला यनामूना इल्ला बिइज़्निही वला यक़ूमूना इल्ला बिइज़्निही, अगर इसका तर्जुमा आपको आता है तो बताइए, इसको पढ़कर आप क्या समझते हैं, कौन सा वाक़या ज़हन में आ रहा है. ब्रैकेट में लिखिए, चलिए देखते हैं, ये ब्रैकेट में ये लेते हैं, कौन सा वाक़या ज़हन में आ रहा है इसको पढ़कर. कोई तर्जुमा कर सकता है इसका, शायद उससे आपको समझ में आ जाए. माशाल्लाह, आंसर आने शुरू हो गए. फाइजा मलिक, नीलोफर, सूरतुल कहफ, ठीक है. हमारे साथियों ने माशाल्लाह चैट में आंसर कर रही है. असहाब कहफ का वाक़या आ रहा है ना, नहीं सो, तर्जुमा किया, नहीं सो सकते मगर उसके इज़्न से, और नहीं उठ सकते मगर उसके इज़्न से, तो उनको अल्लाह ने सुलाया था और अल्लाह ने उठाया था. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब यहाँ मेरा सवाल ओवरऑल, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इससे ये है कि इंसान किस हद तक अल्लाह ताला के इल्म के अहाते में है और किस हद तक उसके काबू में है. इस पैराग्राफ से पढ़कर क्या समझ में आती है आपको, कौन बताएगा? आपने जो बताना चाहे वो बताएं. आपको इस पैराग्राफ से क्या समझ आता है, कितना इंसान अल्लाह के काबू में है? फरजाना खत्री, आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक खुला है फरजाना आपका. बाजी फहद बताएं. फरहत इमरान, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बाजी, इंसान तो लम्हे लम्हे में जो है अल्लाह का मोहताज है, हर चीज़ के लिए अल्लाह का मोहताज है. देखना, खाना, पीना, जिंदगी, मौत, हर चीज़, मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते. हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ उसके इल्म की बात हो रही है ना. तो मेरा सवाल ये है, ये तो कुदरत की आप जो बात करिए तो अल्लाह की कुदरत की बात हो रही है, लेकिन हम बात करें अल्लाह के इल्म की, तो इंसान अल्लाह के यानी कितने काबू में इल्म के हवाले से? हर चीज़ के काबू में हम कुछ कर नहीं सकते. अल्लाह को पता है कि हमें कितना जिंदा रहना है, अल्लाह को ही मालूम है कि हमें क्या चाहिए, हमारे नसीब में क्या है, ये सब चीज़ अल्लाह को मालूम है. हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है. बिल्कुल, कोई दुनिया में हम कोई क्लेम नहीं कर सकता हमारे आपके बारे में, मेरे बारे में, करीब तरीन रहने वाले लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो हमारे बारे में हर चीज जानते हैं. माँ बाप अपने बच्चों के बारे में नहीं कर सकते, दोस्तों के बारे में नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूँ. तो फिर हर चीज जिसके हाथ में है उसके इस इल्म से डर भी आता है और प्यार भी आता है कि उसको पता है हमारी नीड्स क्या हैं, और भी लगता है कि वो हमारी हरकतों को भी जानता है. अल्लाह हम पर रहम करे ना. तो हम सब अल्लाह से क्या दुआ मांगा करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, हम पर रहम फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा. ठीक है जनाब. वालेकुम अस्सलाम. जी बाकी मैं एक बात शेयर करनी चाहूंगी. फरमाइए रुबीना. मेरी अम्मी मदीना में रहती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो जन्नतुल बकी में दफन हो. अल्लाह के इल्म में है ना को कौन नफ्स कहाँ मरेगा और कहाँ दफन होगा, लेकिन वो जो है बीमार हुई, उनका फ्रैक्चर हुआ, यहाँ आके उनकी सर्जरी भी ठीक हो गई और वो पाकिस्तान में दफन हुई. तो सारी उम्र ख्वाहिश वो कभी रुकती नहीं थी, कहती नहीं मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं दफन हो सकती, लेकिन अल्लाह को पता था कि उन्होंने किस मिट्टी में जाना है, तो वो सबब बना के वो पाकिस्तान आ गई.
تو اللہ کے علم ہے کہ کون سا نفس کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا. یہ ہم جیسے لوگ قبریں کھدوا کے رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ ہم نے کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. میں کسی کو جانتی ہوں وہ بہت دعا مانگتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ٹریولنگ کافی کرتی ہوں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ بہت اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے تو اپنی موت کا وقت پتا نہیں ہے، تجھے پتا ہے، لیکن مجھے ایسی موت نہ دینا کہ میں کسی دوسری جگہ دوسری ٹریولنگ میں ہوں، سب ہوں، اور میں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے واپس میرے ملک لایا جائے. حدیث ہے نا کہ جو شخص اپنے گھر سے اپنے جائے پیدائش سے کسی اور جگہ دفن ہو تو اتنا حصہ جنت میں لکھا جاتا ہے، اس کی موت اگر آ جائے اور وہیں دفن ہو. کہتی میں اپنے پیاروں کے پاس اپنے یہاں اپنے ملک میں ایک مسلمان ملک کی زمین میں دفن ہونا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا. وہ بہت زیادہ یہ دعا کرتی ہیں. آپ کی بات سے مجھے ان کا خیال آ گیا کہ اللہ تو مجھے موت اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنی جگہ پہ دینا، اور مجھے کہیں گمنام اس طرح موت نہ دینا کہ مجھے وہیں پہ دفن کر دیا جائے. پتہ نہیں کوئی میرے پاس وہاں یعنی میرے لیے، خیر دعائیں تو وہاں جا کے نہیں کرنی، لیکن دعائیں تو گھر بیٹھے بھی لگتی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک مسلمان ہم دعا کرتے ہیں نا کہ دفن بھی ایسے ہو جہاں کے پاس مومنین ہو اور مسلمان ہو، کسی ایسے ملک اور کسی ایسی جگہ میں ہو تو پتہ نہیں کہاں دفن کیا جائے، کیا پتا ہو. واللہ عالم. خواہشات کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آ گیا. بس یہاں پر میں بھی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی روحی جی، ایک میرے بہن بھی تھے باجی، ان کا بھی یہی بہت زیادہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ مجھے مدینے میں موت ہو، مدینے میں موت ہو. اور وہ عمرہ کے لیے گئے، عمرہ کر کے آئے، پھر مدینہ گئے، مدینہ میں ہی وہاں پہ جا کے سارا کچھ انہوں نے زیارت وغیرہ کی. پھر واپس جب وہاں سے ریاض جا رہے تھے تو وہاں پہ ان کی راستے میں ایک صحابی کا گاؤں کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی موت ہوئی. بہت سارے صحابی وہاں پہ دفن ہوئے ہیں، ان کی موت وہاں پہ ہوئی. لیکن بہت ٹرائی کیا باجی مدینے میں دفن کرنے کے لیے، لیکن چانس نہیں ملا بقیع میں دفن ہونے کے لیے، لیکن اس صحابی کے گاؤں میں ان کو دفن کیا گیا. تو یہی تھا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ان کو کہاں پہ دفن ہونا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ مدینہ میں ہونا ہے. بس لیکن اللہ تعالیٰ، الحمدللہ ہر جی خواہش بس تو پوری نہیں ہوتی نا انسان کی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کے کہاں جانا ہے اور کون سی زمین کے کون سے ٹکڑے میں. بس اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے. ہم آتے ہیں جی آگے پیج نمبر 109 پہ. ایک یہ بات جو یہ نا شیئر واللہ علیم بکل شیء، ٹھیک ہے، ولا یفلت شیء عن علم اللہ فی الارض ولا فی السماء. یہاں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہاں پر رازوں کی بات ہو رہی ہے نا، ولا یمکن ستر النوایا علیہ ولا اخفاء الکید عنہ، یہ جو بات ساری ہو رہی ہے اس پیراگراف میں. ایسا سوچیں وہ کون سے راز ہیں جو انسان عام طور پر لوگوں سے چھپا کر کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے علم سے بھی چھپے رہتے ہیں؟ کون سے راز چھپانا چاہتا ہے انسان؟ نصرت نفیس آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چل نصرت کا مائک آف کر دیں، شاید غلطی سے ہو گیا. ہاں جی، آنسر چیٹ میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. بالکل نہیں بتانا چاہیں گے ہم. نیگیٹو تھاٹس، جی، حسد کے خیالات، گناہ کے کاموں کے خیالات یا گناہ کے کام، اپنے عیب، بالکل بعض عیب تو انسان کو ہی پتہ ہوتے ہیں. خواہشات ایسی جو غلط ہوتی ہیں، نہیں چھپا سکتا کچھ بھی انسان اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ نیگیٹو تھاٹس کو ہم کہتے ہیں نا، کسی کو اگر میری نیگیٹو تھاٹ پتہ چل گئی اس کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ اس کو تو چھوڑے، اللہ کیا کہے گا اگر میں نے دل میں پالا اور اگر وہ حسد میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ کچھ اس سے غلط کام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آج میں نے آپ کو ذرا عربک پڑھنے کا زیادہ موقع دیا تھا. ہمارا لیسن پورا جو ہے میں کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، باقی عربک کا پارٹ آپ خود پڑھیے گا. اب آئیے ذرا اس پیج کے بالکل آخر میں، پیج 109 کی لاسٹ جو ہے، وہ سبحانہ الرحمن. کون پڑھے گا عربک؟ میں پڑھوں؟ امرین جی امرین پڑھیے. وهو سبحانه الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان تارة بلسانه وتارة بقلمه وتارة بإشارته. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. جزاک اللہ خیر. مجھے لگا جیسے آپ نے تارتم پڑھا ہے، اب تارتن بلسانی و تارتن بقلمی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب یہ یہاں پر مجھے اب میرا جنرل سوال ہے آپ سے. تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اظہار بیان کی امتیازی خصوصیت دی ہے.
یا کون کون سے اظہار بیان کے طریقے مصنف بتا رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آسیہ عرفان آپ بتائیں گے؟ آسیہ عرفان کو ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا. اگر آسیہ آپ مائک کھول سکتی ہیں تو آپ بتائیں، ورنہ پھر ہم سعیدہ روحی آصف سے پوچھیں گے، کیونکہ سعیدہ روحی نے بھی کوئی ابھی ہینڈ ریز کیا. جی سعیدہ آپ بتائیے. سعیدہ روحی. جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے انسان کو زبان سے بولنا سکھایا، اور جو ہے اس کے ذریعے اشارے کے ذریعے اور اشارے کے ذریعے بتایا، اور ایک اشارے کے ذریعے بھی بتایا، قلم کے ذریعے بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بتا رہے ہیں سائن لینگویج ہو گئی زبان سے اور قلم سے. گڈ، ٹھیک، قلم سے اور سائن لینگویج سے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. چلیں جناب، ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا، لیکن ایک سوال میں اس سے اوپر کے پیراگراف سے آپ سے کر لیتی ہوں. واللہ بکل شیء علیم. کون پڑھنا چاہے گا؟ جی ناہید آپ پڑھیں گی عربک، اس کی پڑھنا چاہیں گی؟ پیج 109 پہ. میں ذرا اس کو میں پڑھ دوں. واللہ بكل شيء عليم يعلم الجهر وما يخفي ويعلم كل شيء علما مطلقا كاملا شاملا والناس لا يعلمون الا ما شاء الله لهم ان يعلموا فهو سبحانه الذي علم العباد ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة وأحاط بكل شيء علما والعباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو الذي يعلم أقوالهم وأفعالهم ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. جزاک اللہ خیر کثیرا. ٹھیک ہے، بس یہیں تک. بہت شکریہ. الحمدللہ بہت اچھا پڑھایا آپ نے. ایک دو چیزیں دیکھیں. شروع کی لائن میں یعلم الجہر وما یخفا، ٹھیک ہے. اسی طرح سیکنڈ لائن میں فہو سبحانہ العالم الذی. اسی طرح فورتھ لائن میں دیکھیں الا بما شاء وہو الذی یعلم اقوالہم وافعالہم. آپ یہ بھی بالکل درست پڑھ سکتی تھی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ذرا جلدی میں آپ پڑھ رہی تھی تو تھوڑا سا آپ نے آگے پیچھے کیا، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اور وقت ہمارا مکمل ہو گیا. اس پیراگراف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر یہاں جو مصنف جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جو جانتا ہے وہ مکمل طور پہ جانتا ہے، اور لوگ بس اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ہم میں سے جو سمجھتا ہے ویری نالجیبل، اور میری تو بہت نالج ہے، وہ جان لے کہ اللہ نے جتنی نالج دینی ہے اتنی دینی ہے. ہاں محنت ہم نے کرنی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، اور دعا کیا کرنی ہے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم دے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہیں تک آج ہم پڑھتے ہیں. اور اب آپ انشاءاللہ ایک یوٹیوب سے ایک ویڈیو دیکھیں گے مختصر سی، بہت پریکٹیکل باتیں ہیں، 2-3 منٹ کی ہے. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے راستے میں نکلنا. عبایہ بن رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ ابو ابس جن کا نام عبد الرحمن بن جبر تھا، انہوں نے مجھے پا لیا، راستے میں مل گئے. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. اللہ کے راستے میں اگر پاؤں کو مٹی لگ گئی تو ان پاؤں کو پھر آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر چلنا فی سبیل اللہ، ایسے راستے پہ چلنا، ایسے کام کے لیے چلنا جس میں اللہ کی رضا کی تلاش ہو. اس میں حصول علم کا راستہ، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جانے والا راستہ، حج کے لیے جانے والا راستہ، جہاد کا راستہ، دین سیکھنے اور سکھانے کا راستہ، یہ سارے فی سبیل اللہ ہیں. تو ان لوگوں پر اللہ آگ حرام کر دے گا، ان کے سارے جسم کو. مراد اس سے کیا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں مٹی لگ جاتی ہے تو اتنا اجر ہے، کہاں یہ کہ کوئی جان ہی قربان کر دے اور اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہو. تو عمومی طور پر اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے پیدل چل کے جانے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بڑے نفع بخش اعمال میں سے ہے.
اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے بندہ بلند درجات حتیٰ کہ جنت الفردوس تک کا حقدار ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی قدم لکھے جاتے ہیں، ہم ان کے آثار یعنی پاؤں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں کہ نیکی کے لیے کتنے اٹھائے. اس سے پہلے کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دوبر ہو جائے، اللہ نہ کرے گھٹنوں کے امراض کا شکار ہو جائیں یا بڑھاپے کا شکار ہو جائیں، جتنا چل سکتے ہیں اللہ کے راستے میں چل لیں، بھاگ دوڑ کر لیں، کیونکہ اس میں ویسے بھی اجر ہے، پاؤں کو مٹی لگنے کا بھی اجر تو اپنی جگہ ہے، قدم قدم لکھا جا رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا. اگر دور سے نماز پڑھنے آتے ہو تو اس کو بھی باعث ثواب سمجھو. اچھا، ہم میں سے بعض لوگ نہ سمجھ کیا کہتے ہیں، یہ آنے جانے میں بڑا وقت ضائع ہو جاتا. یہ ضائع نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ پروڈکٹیو بنا سکتے ہو، اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اگر آپ پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں تو، اور اگر آپ چل کے آ رہے ہیں تو، اور اگر کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا کے لا رہے تو، ہر ایک جو ہے وہ اپنا اپنا اجر کما رہا ہے. اسی طرح نمازی کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے اجر ہوتا ہے جو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے. حاجی کے ایک ایک قدم پر، حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، برائی مٹا دیتا ہے اور درجہ بلند کر دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جو کوئی علم کے راستے پہ چلتا ہے. اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے نکلنا، 70,000 فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں. رات کو نکلیں تو صبح تک، اور صبح نکلیں تو رات تک. تو خیر کے کسی کام کے لیے نکلنا پڑے، کسی شخص کے ساتھ جانا پڑے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، اکیلے نہیں جانا چاہتا، آپ ساتھ چلے جائیں، یہ بھی نیکی کے راستے کا سفر ہے. مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو.